اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ جو ظاہر ہے کہ ایک ہم اس کو ٹریننگ یا سیکھنے سکھانے کا عمل ہی کہتے ہیں، اور میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ اب یہ یک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ عمل ہے۔ لیکن آج تو مجھے لگتا ہے کہ جو آڈینس یہاں موجود ہے ان سے تو زیادہ سیکھنا چاہیے اور زیادہ لرن کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سب جانتے بھی ہیں اور ہمیں بھی بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ کل بلکہ پرسوں میں جو ہے وہ امیر جماعت نے جب بنیر کا اور باجوڑ کا اور ان علاقوں کا وزٹ کیا، اور کئی بار مجھے بھی یہ موقع ملتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کبھی جاتا ہوں، اور پچھلے دنوں سوات میں بنو قابل کا بھی پروگرام تھا، اور کئی بار اندازہ ہوا ہے تو میں حیران اور پریشان رہ جاتا ہوں کہ جتنی اویئرنیس سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمارے کے پی کے اندر ہے وہ شاید پورے پاکستان میں نہیں ہے، شاید نہیں بلکہ یقیناً جتنے ہمارے پاس اعداد و شمار آتے ہیں اور جتنے سروے کیے جاتے ہیں اور یہ جو پلیٹ فارمز ہیں خود جاری کرتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو تقریباً 80 سے 90% یعنی خاص کر جس کو ہم یوزر جنریٹڈ کانٹینٹ کہتے ہیں، یا وہ کانٹینٹ جو لوگ خود سے کانٹینٹ بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، وہ کانٹینٹ بنانے والی جو ایپس ہیں اس کے اندر 80% سے زائد پورے پاکستان میں جو ہے وہ لوگ ہیں وہ کے پی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت اویئرنیس ہے، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہاں کا ایک خاص مزاج ہے کہ جب کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ پھر بڑا ٹھیک سے پکڑتے ہیں، اور ایسا پکڑتے ہیں کہ بعض اوقات تو ہمیں بھی نہیں چھوڑتے۔ کل پرسوں جب عنایت اللہ خان صاحب ساتھ ہی بیٹھے تھے ہمارے اور وہ مختلف چیزیں دکھا رہے تھے، تو میں نے ان سے عذرائے تفنن کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تو اپنا جو مرکزی دفتر ہے سوشل میڈیا یا میڈیا سیل کا، وہ ہمیں مالاکنڈ میں بنا لینا چاہیے۔ پتہ نہیں یہاں کیا ایسی بات ہے کہ جتنی ریچ، جتنی چیزیں، جتنے جب ہم کوئی ویڈیوز ڈالتے ہیں اس میں ملینز میں ویوز آ جاتے ہیں، وہ جب وہاں سے ڈلتی ہیں تو بڑی زبردست ڈلتی ہیں، اور یہاں سے پورا پاکستان بھی محنت کر رہا ہوتا ہے تو شاید اتنی ریچ ڈیولپ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال وہ جو بات ہے اس کے اندر اس کا جواب بھی میں جانتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب یہ سوشل میڈیا کا الگورتھم ہوتا ہی یہی ہے کہ کسی نے ایک چیز ڈالی اور اس کے ڈالنے والے یکسو ہو کے، یک آواز ہو کے جب ایک بات کرتے ہیں تو وہ پورے یعنی پرسوں کا دن ایسا تھا کہ آپ ہر ٹائم لائن کے اوپر ہر جگہ اگر نام تھا تو الخدمت کا نام تھا، امیر جماعت کا نام تھا، جماعت اسلامی کا نام تھا، اور ایک پوری لہر بنی ہوئی تھی۔ گو کہ وہ ایک چھوٹا سا وزٹ تھا جس میں بھی ساتھ تھا، مجھے خود شاید اتنا اندازہ نہیں تھا، اور جب کئی سگنل ہمیں ملے اور ہم نے قریب آ کے دیکھا تو ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا کام جو یہ ہوا ہے کہ امیر جماعت نے وہاں کا دورہ کیا۔ یہ ایک بہت زبردست مثال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی آپ لوگ قابل ستائش ہیں اور قابل تعریف ہیں، اور بلکہ جو ہے وہ آپ کا یہ جو کام ہے، اور وہ بالخصوص ہمارے وہاں کے نوجوانوں کا، اور میں نوجوان کیا، میں تو اپنے بزرگوں کو بھی اور ہمارے جو سینئر ساتھی ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس بھرپور طریقے سے، حتیٰ کہ جو ہمارے قائدین ہیں، ہم بعض اوقات اپنی دیگر جگہوں پہ عمرہ صوبہ سے اور عمرہ اضلاع سے ہم گلہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ خود ٹویٹر کے اوپر نہیں ہوتے ہیں، خود آپ جو ہے وہ اپنی چیزیں نہیں ڈالتے ہیں، تو کارکنان کے اندر یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ شاید دلچسپی نہیں رکھتے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ بالکل برعکس ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قائدین سے لے کے، کارکنان سے لے کے، عام افراد سے لے کے ایک ایسا زبردست ماحول ہوتا ہے کہ وہ پورے پاکستان پہ امپیکٹ ڈالتا ہے۔ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ہماری دیگر سیاسی پارٹیاں بالخصوص پی ٹی آئی، اس کا ایک بہت بڑی جو طاقت کا ہب ہے، اور آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارا یہ کے پی والا ہی ہے، اور یہ بات ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ بڑا کسی چیز پہ جڑ جاتے ہیں تو بہت فرملی جڑ جاتے ہیں، اور جب کوئی کام کہا جاتا ہے اور جب کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ پھر بھرپور طریقے سے کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور اس سلسلے کو آگے بڑھنا چاہیے۔ مجھے پرسوں عنایت اللہ خان صاحب نے اور عبدالواسع بھائی بھی ہمارے ساتھ وہاں موجود تھے،
اور وہ بات ہوئی کہ ہم جس طرح ایک اسلام آباد میں ایک سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ایونٹ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ کے پی ریجن کے لیے ایک الگ سے نہ ایک اور وہاں پر کہیں ایونٹ کریں, اور بہت بڑی تعداد کے اندر ہم وہاں پر جو سوشل میڈیا کے عام لوگ نہیں بلکہ سوشل یعنی عام سے مراد کوئی خاص اس طرح کے لوگ نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے اندر جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں وہ ایک ہزاروں کی تعداد میں ہم وہاں جمع کر لیں گے. اب ظاہر ہے کہ کیوں اس بات کی اتنی اہمیت ہے, کیا کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ یہ جو تربیت گاہیں ہمیشہ سے سالوں سے اور اشروں سے چلی آ رہی ہیں, لیکن اب جو ہے وہ ہمارے ذمہ داران جو ہیں شعبہ تربیت کے وہ خصوصی طور پہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا کا پروگرام ہونا چاہیے. بعض اوقات میں نہیں موجود ہوتا یا کبھی ادھر ادھر آنا جانا ہوتا ہے, لیکن ان کی ہمیشہ سے ہوتی ہے کہ آپ جو ہے یہ ضرور رکھیں. اور مجھے خود اس بات کا بڑا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اس معاملے کے اندر ہم آپس میں بات چیت کریں, اس کی اہمیت کو سمجھیں. اور فی زمانہ آپ لوگ تو بہت سمجھتے ہیں, بعض اوقات ایسے اضلاع بھی آتے ہیں ہمارے پاس جہاں ہمیں بڑی شدت سے اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کی نہ صرف یہاں کارکنان کو بلکہ یہاں کی لیڈرشپ کو بھی اس حوالے سے ٹھیک سے اویئر کیا جائے کہ اس بات کی اہمیت یہ کوئی اضافی کام نہیں ہے بلکہ یہ ایک اب بہت ہی ضروری کام ہے. اور رہی بات یہ کہ جب ہم ابلاغ کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارا جو تحریک کا کام ہے یا جو ہمارا بلکہ یہ کام اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام جو ہے وہ شروع ہوا ہے, تو یہ جو دعوت کا کام ہے بنیادی طور پر یہ ہے ہی ابلاغ کا کام. ہم کرتے کیا, ہم ابلاغ ہی تو کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کیا, ابلاغ ہی تو کیا. ہر جگہ ابلاغ تھا, بات چیت تھی, تقریر تھی, تدریس تھی, وہی نازل ہوتی تھی, لکھا جاتا تھا, پڑھا جاتا تھا, اس کو حفظ کرایا جاتا تھا. یہ سارے کے سارے جتنے بھی کام ہیں یہ سب ابلاغ کے کام ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں جب بھی مسلمانوں کی روایات ساری اٹھا کے دیکھ لیں, اور بالخصوص جب ہم یہ جماعت اسلامی کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے یہ طرہ امتیاز تھا کہ انہوں نے ابلاغ کے جتنے اس وقت کے جدید ترین ذرائع تھے اس کو دعوت کے میدان میں بھرپور طریقے سے استعمال کیا. اور یہ چیلنج آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ہم تک تو اور ہی بہت بڑھ گیا ہے. یعنی میرے ہاتھ میں یہ جو 1932 میں مولانا مودودی نے دیکھے کام کیا. جماعت اسلامی بعد میں بنی, ترجمان القرآن پہلے بنا. مولانا مودودی خود کئی رسالوں کے مدیر رہے. یہ ترجمان القرآن وہ رسالہ ہے کہ جس کے اوپر پوری کی پوری جماعت اسلامی کھڑی ہو گئی. آپ اندازہ لگائیں, یعنی یہ ہم ان سب لوگوں کے لیے کہ جو شاید اس کی اہمیت کو اتنا اہم نہیں سمجھتے, ان کے لیے کتنی اہم بات ہے کہ پوری کی پوری تحریک سے پہلے ابلاغ کا اتنا مضبوط کام کیا گیا کہ آج بھی یہ رسالہ جو ہے ہماری پوری تحریک کو جو اس کی نظریاتی, جو اس کی روح کی جو غذائیت فراہم کرتی ہے, وہ یہ ایک رسالہ ہمارا فراہم کرتا ہے. اور یہ اتنا ضروری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں ایک پوری مثال ملتی ہے کہ کس طرح سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی پوری تحریک سے پہلے ایک زبردست قسم کا جو ابلاغ کا محاذ تھا اس کے اوپر زبردست قسم سے جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر کام کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب ریڈیو آیا تو انہوں نے ریڈیو کو وہ کیا. جب ایون ہمارے جو بعد میں ادوار گزرتے گئے, جب ٹیلی ویژن آیا تو ہماری پوری کوشش تھی. یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کے اندر میڈیا انڈسٹری کا ایک بہت بڑا ہب ہے, لاہور کے اندر بہت بڑا ہب ہے, وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہمارے تحریکی افراد کی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو اس بات پہ جو ہے تیار کیا گیا کہ آپ جائیں اور میڈیا کے محاذ کے اوپر کھڑے ہو جائیں, مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں. تو یہ تھی ابلاغ کی اہمیت, اور اس کے اوپر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارا بنیادی دعوت کا کام ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, جس کے لیے ہم تربیت کرتے ہیں, اس میں ابلاغ کی اور پھر اس ابلاغ کے جو جدید ذرائع ہیں اس کی کیا اہمیت ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آج ہمارے پاس ہم جس دور میں بیٹھے ہیں, آج ہم 2025 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور ہم یہاں موجود ہیں, اور میری ذمہ داری اس میں متعلق ہے. آپ سارے یہاں بزرگ بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں. آج ہم جس دور میں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے آزمائش بہت بڑھ گئی ہے. اور شاید میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, یہیں ایک کسی ساتھی نے سے ایک سوال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا سوشل میڈیا تو اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. میں نے ان سے کہا بالکل درست فرما رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن یہ جو ہماری صلاحیت ہے یا ہماری جو کیپیسٹی ہے یا جو ہم جو کچھ کر سکتے ہیں یا جتنا ہمارے پاس اس حوالے سے آپ سمجھ لیں مال و متاع افراد ہیں, ان کی صلاحیت ہے,
ہم شاید اس کا عشر اشیر بھی استعمال نہیں کر رہے, ہم اس کا شاید 5 یا 10% بھی استعمال نہیں کر رہے جتنی ہم قوت رکھتے ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں دیگر پارٹیوں کے, مجھے سوشل میڈیا کے ابھی پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی, وہ جو پی ٹی آئی کے سب سے پہلے سوشل میڈیا کے ہیڈ تھا بندہ عمران صاحب, ان سے میری اسلام آباد میں ملاقات ہوئی, میں نے امیر جماعت سے بھی ان کی ملاقات کرائی. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار آپ کے پاس تو اتنی زبردست پاور ہے, آپ جیسی پارٹی کوئی نہیں ہے آرگنائز. پی ٹی آئی میں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ بولو کیا تو کرتے کیا ہیں. ہم پاکستان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن امریکہ سے کچھ لوگ کچھ اور کرا دیتے ہیں, وہاں تو ڈس آرگنائز ہے. لیکن ہم تو ایسے نہیں ہیں, ہم تو بڑے, ہمارا یہ جو نظام ہے پچھلے جو ہے وہ 77 78 80 سال سے جس طرح سے ہم چلا رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ 80 85 سال سے ہم چلا رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الحمدللہ چاہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, اور ہماری چھوٹی چھوٹی برادر تنظیمات ہوں, پروفیشنل تنظیمات ہوں, زبردست مستحکم طریقے سے چلتی ہیں. ہمارے انجینئرز کی تنظیمات ہیں, ہمارے اساتذہ کی تنظیمات ہیں, ہر طرح کی چیزیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاندار چل رہی ہیں, زبردست چل رہی ہیں. ہم اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں, ہم اپنی جو ہے وہ سارا ایک بہت بڑے پیمانے پہ معاشرے کے اندر ہمارا اثر قبول کیا جاتا ہے. ایسے میں اگر ہمیں کوئی یہ کہتا ہے, اور بلکہ مجھے امیر جماعت نے کہا کہ جب مجھ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا میں بڑے پیچھے رہ گئے, تو یہ بات مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے یا مجھے اچھی نہیں لگتی یہ بات. ہمیں اس سے باہر آنا چاہیے. گو کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم الحمدللہ آج بھی ہماری بہت زبردست بات ہے, ہم اپنے سوشل پلیٹ فارم سے اپنی وہ رکھتے ہیں, لیکن شاید ہمیں اپنے پاس کنسسٹنسی کا یا تسلسل کا یا استقامت کے ساتھ کام کرنے کا, یا کہتے ہیں نا کہ بے شک کم کرو لیکن مستقل کرو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی عمل پسند ہے جو بے شک مختصر ہو لیکن مستقل ہو. ہمیں شاید اس کا مسئلہ ہے, اور ہم کام کرتے ہیں, یا ہمارا جب ہمیں ایک کوئی مہم چل جاتی ہے, کوئی کیمپین چل جاتی ہے, یا کبھی ہم کسی واقعے پہ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں, تب تو ہم ایسا پرفارم کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ہمیں اس بات کا بہت شدت سے اندازہ ہے کہ ہم وہ طاقت رکھتے ہیں. ابھی ہمیں اس طاقت حاصل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, ہم جو کیپیسٹی رکھتے ہیں, جو طاقت رکھتے ہیں, اس کو بھرپور طریقے سے سمجھ کے جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی. اور عمل کیسے ہوگا؟ عمل 2 طریقے سے ہوگا. ایک عمل یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ جہاں ذمہ داران بھی بیٹھے ہوں گے, سوشل میڈیا کو اور ان سارے کاموں کو جو ہے نا الگ سے کوئی کام نہ سمجھیں. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ نے کہا, کسی ضلع نے کہا, اور میں اگر یہاں صوبے کے جو ضلع کے امیر ہیں وہ بیٹھے ہیں, ان سے کہوں گا کہ بھئی آپ کے یہاں سوشل میڈیا کا کیا کام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بھئی ہم نے 3 ساتھیوں کو جو ہے وہ لگا دیا ہے, اور ان کے پاس وہ موبائل فون سے ویڈیو بناتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں, اور وہ ہمارے جو ہے مردان کے پیج پہ ڈال دیتے ہیں, اور کچھ وہاں بھجوا دیتے ہیں, کچھ مرکز بھجوا دیتے ہیں. اور آپ نے پچھلے دنوں بڑی امیر جماعت کی مشہور پوسٹ ہوئی تھی جس میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ سوشل میڈیا کا کام یہ نہیں ہے کہ امیر کہاں گئے اور امیر کہاں بیٹھے اور امیر کہاں اٹھے, بلکہ سوشل میڈیا کا کام ایشوز پہ کرنے والا کام ہے, بات پہ بات کرنے والا کام ہے. تو ہمارے یہاں تو بس یہ تصور ہے کہ بھائی سوشل میڈیا کا کام ہاں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے بھائی جی, وہ 3 افراد ہیں, بس جتنا کام ہے انہوں نے ہی کرنا ہے, انہوں نے یہ تصویر بنانی ہے اور انہوں نے پیجز پہ ڈال دینا ہے, اور سب خوش ہو گیا کہ ہاں بھائی سوشل میڈیا کا کام ہو رہا ہے. یہ میں یہاں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, آپ کے یہاں یہ مثال نہیں بنتی ہے, لیکن پورے پاکستان میں سوشل میڈیا, مجھے لوگ کہتے ہیں یار آپ کا کام بڑا بیکار چل رہا ہے, اچھا نہیں چل رہا. وہ کیسے چل رہا ہوگا بھائی, اچھا نہیں چل رہا ہوگا, وہ کیسے انہوں نے کہا یار فلاں ایک ایونٹ ہوا تھا, اس کی پوسٹ آپ کے آفیشیل پیج پر 4 گھنٹے بعد لگی. ٹھیک ہے, یہ آپ اس میں غفلت کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ شاید اس کا 1% بھی نہیں ہے جتنی اہمیت اس کی ہونی چاہیے. تو اصل اہمیت کوئی آ کے آپ کے اضلاع کے پیجز, آفیشیل پیجز پہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ذمہ داران میں کیا ایکٹیویٹی ہوئی اور سب نے جو ہے وہ تربیتی نشست کے اندر جو ہے وہ شرکت کی اور یہ کیا. یہ ایک ایسی بس 1% بھی اس کی اہمیت نہیں ہے. جو اصل اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سطح پر میں کراچی کی مثال دوں, اور ظاہر کراچی کے اندر ایک بہت ڈفرینٹ معاملہ تھا کہ جس کے اندر ہم نے ایک خاص 2-3-4 سال کے اندر ایک ٹارگٹ کو کچھ نہ کچھ اچیو کیا, اور ہم نے اس کے اندر کامیابی دیکھی. وہ یہ تھا کہ ایشوز کی سیاست, وہ یہ تھا کہ ایشوز کا سوشل میڈیا پہ صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ آئے, یہ گئے, یہ چلے گئے, بلکہ سوشل میڈیا پہ ایشوز پہ بات ہوتی تھی. امیر جماعت جو امیر حلقہ کراچی تھے, ہم چیزوں کو ایسے پلان کرتے تھے کہ جو میڈیا پہ کیسے زبردست طریقے سے ہائی لائٹ ہوں گی,
وہ ایک حکمت عملی بناتے تھے اور اس کا فوکس رکھتے تھے, اور اتنی زبردست طریقے سے رکھتے تھے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کے الیکٹرک کا ایشو ہو یا بجلی پانی, جی مردم شماری بڑے بڑے ایشوز جس میں ہم نے پورے پاکستان کو پریشان کر کے رکھ دیا. کہنے کو وہ ایک مقامی جماعت تھی, کہنے کو وہ ایک شہر کی جماعت تھی, لیکن پورے پاکستان کے اندر اس کا امپیکٹ تھا, بلکہ پوری دنیا میں جاتا رہا. تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کو آپ نے سوشل میڈیا کو فوکس کر کے کیا, اور پھر سب اس کے ہم آواز ہو گئے. ایک اور ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ امیر جماعت نے کہا کہ کمیٹیاں بننی چاہیے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے میں یا کوئی بھی اس بات کو کہے کہ شاید ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے, ابھی تو فلاں چیز آنے والی ہے, ابھی تو اجتماع عام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی کہے نہیں بہت ضرورت ہے. ہم اس ڈسکشن میں ٹائم ضائع کرتے ہیں, ٹھیک ہے رائے ہوتی ہے, لیکن ایک چیز طے ہو گئی تو طے ہو گئی, اور یکسو ہو کے جب تک ہم کسی چیز پر ہم آواز نہیں ہوں گے یہ سوشل میڈیا کام ہی نہیں کرے گا. ورنہ آپ کے پوسٹ پہ 2 لائکس اور 2 شیئر یا 1 کمنٹ ہوگا, کیونکہ ہمارا یہ جس کو کہتے ہیں نا ایکو بننا, ہم آواز ہونا, یا کورس میں جب بات کی جاتی ہے, جب یکسو ہو کے ایک جیسی بات کی جاتی ہے, وہی سوشل میڈیا کا الگورتھم اٹھاتا ہے, وہ ٹویٹر کا ٹرینڈ بنا دیتا ہے, وہ جگہ جگہ فیس بک پہ نظر آتا ہے, وہ ٹک ٹاک پر نظر آتا ہے, وہ انسٹاگرام پہ نظر آتا ہے. اس لیے نظر آتا ہے, اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ابلاغ کے اندر رائے عامہ کی کیا حیثیت ہوتی ہے, کیا اہمیت ہوتی ہے. بہرحال پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا رائے عامہ موجود ہے, باوجود اس کے کہ ان کو جو بھی کچھ کیا جاتا ہے, لیکن ان کا وہ پریشر اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ سب مل کے ایک ساتھ ایک بات سوچتے ہیں, تو یا اس کا اظہار کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ سب کرتے ہیں کہ ایک اوپر سے نیچے تک کا آدمی ایک جیسی بات کر رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس اس چیز کی بھی کمی ہے, ہم چونکہ خود بہت وہ کرتے ہیں, اور بعض اوقات سوشل میڈیا پہ یا تو اس کا ساتھ ہی نہیں دیتے, یا ہاف ہارٹیڈ لیا کہتے ہیں نا کہ آدھے دل سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی رائے نہیں تھی تو بس سب چھوڑیں. نہیں, اگر سوشل میڈیا پر آواز اٹھانی ہے تو یکسو ہو کر ہم آواز ہونا بہت ہی ضروری ہے. پھر جو ہے وہ ایک اور جو شاید یہاں کرنے والی بات ہے. اچھا, اب نا ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کی جو ہے وہ بات یہاں حافظ صاحب نے بھی کہی, اور جو ہمارے ذمہ دار ہیں, کہ ہمارے بہرحال ہم یہاں دیکھتے ہیں, اگر ہم اسپیسیفک ہو کے کے پی کے ریجن کی بات کریں اور یہاں سوشل میڈیا کی بات کریں, ہمیں یہاں اس بات کی کمی نہیں محسوس ہوتی کہ لوگ یہاں پر اس کو نہیں توجہ دیتے, بلکہ بہت ضرورت سے زیادہ دیتے ہیں. اتنی ویڈیوز, یعنی میں پچھلے دنوں ہم نے 2 مہینے پہلے ایک کیمپ رکھا مری کے اندر, اپنا بوٹ کیمپ. مجھے نہیں معلوم یہاں سے کوئی ساتھی وہاں کوئی ہیں ایسے جو وہاں بھی شریک ہوئے تھے, کوئی نہیں ہے. اچھا, بہرحال وہ ہم نے مخصوص ذمہ داران کا ایک کیمپ رکھا تھا, تو وہاں تھے تقریباً 350-400 لوگ. تو میں نے ایسے ہی کہا کہ بھائی کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے کسی ویڈیو پہ ملین کے اوپر ویوز یا جو بھی ہے وہ کراس ہوئے. تو میرا خیال تھا کیا کوئی ایک آدھ نکلا ہے, پتہ چل رہا ہے ان 250-300 لوگوں میں سے کوئی 14 افراد جو ہے وہ نکل کر آئے, اور ملین نہیں بلکہ کئی ملین انہوں نے بتایا کہ ویوز تھے, اور میں حیران رہ گیا. اور جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ افراد تھے سوائے ایک کو چھوڑ کے, کہ یہ ساروں کا تعلق جو ہے نا وہ کے پی سے تھا. تو ہمارے یہاں اس بات کی تو بڑی اہمیت ہے, اور وہ سمجھتے ہیں, ان کو بڑا مجھے بتاتے ہیں لوگ ہمارے ساتھی آ کے کہ آپ یہ کریں, اس سے بڑا ریچ بنتی ہے, لائک بنتی ہے. لیکن بس ایک بات یہ ہے کہ وہ ظاہر ایک بنیادی اور اصولی بات ہے, اور جس کے اوپر بات کی گئی کہ بہرحال ہمارا یہ کام جتنا افیکٹو ہے, جتنا اثر ڈالتا ہے, اور جتنا مثبت کام کر سکتا ہے دعوت کے میدان میں, ہمیں کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے, یہی کام کے بہت اپنے ایک منفی پہلو بھی ہیں. اور سب سے بڑا منفی اور تھریٹننگ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دینا, اور یہ کام کبھی ہوتا ہے, یہ کام بہت بڑا ڈیزاسٹر لا سکتا ہے. اور ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ہم نے قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ کوئی بات تم تک پہنچے تو بغیر تحقیق کے آگے نہ بڑھا دو. تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جھوٹی خبر, فیک نیوز, ذرا سی کوئی چیز آتی ہے اور ہم اس کو جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں دیکھتے. اور بالخصوص اب یہ جو اے آئی کے زمانے کے جو مسائل ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایسی چیزیں کہ جس میں اپنے آپ کو پروفیشنل سمجھتا ہوں, مجھ جیسا بندہ بھی جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے اور اس کو یقین نہیں آتا. کل کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس
ایک ایسا بیان سامنے آیا جو جس میں ممکنہ طور پہ امیر جماعت کھڑے ہو کہ کوئی بات کہہ رہے ہوں، وہ بالکل انہی کی آواز ہو، انہی کی تصویر ہو، انہی کی ویڈیو ہو، اور بہت کلیئر انداز میں بات کہہ رہے ہوں، اور ایسی بات کہہ رہے ہوں جو انہوں نے کہی نہیں، اور اس کا کیا سے کیا کوئی اثر نکال لے. تو اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں جس کے اوپر ہم نہیں چاہتے، کہ مثال کے طور پہ امیر جماعت کی اگر ایک کوئی 40 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات وہ کوئی بات اپنے حکمت کے لحاظ سے کبھی کوئی بات ہوتا ہے نا کہ ہلکے سے کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں تاکہ بس بات ریکارڈ پہ آ جائے، لیکن ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں بھی ہم اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے کیونکہ ہمیں وہ بات کا وہی حصہ پسند آیا اور ہم نے باقی چیزوں کو ہٹایا اور اس کو اتنا پروموٹ کر دیا کہ جس کے نتیجے میں ایسا لگا کہ امیر جماعت بس سب چھوڑ کے چاہتے ہی یہی ہیں، کیونکہ بات انہی کی ہے. یہ سینس ڈیولپ کرنا، اور یہ سینس کیسے ڈیولپ ہوگا کہ اس حوالے سے ہم مرکزی جو بھی ہمارے پیجز ہیں، مرکزی چیزیں ہیں، اس کو جب ہم فالو کریں اور پالیسی کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ شاید ہمارے ہاں بڑی کمی لگتی ہے، جو دیگر پارٹیوں میں پھر بھی اس کا مجھے لگتا ہے زیادہ فہم موجود ہے. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج ہماری پارٹی کس لحاظ سے، کس ڈگر پہ، کس رخ پہ سوچ رہی ہے، وہ اسی رخ کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم میں بھی بہرحال یہ سینس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو فیک نیوز ہے، یہ ڈس انفارمیشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کا اب شاید یہی طریقہ ہے کہ ہر آنے والی ایسی چیز جو آپ کو غیر معمولی لگے، چاہے آپ کو لگے اس کو ایک مرتبہ، بلکہ آپ اس کو ہر بار شک کی نظر سے دیکھیں. کوشش کریں کہ اپنے لحاظ سے، اب تو فیس بک نے ایسے ٹولز بھی دے دیے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اے آئی سے بنی ہوئی ہے، یہ کیا سلسلہ ہے، لیکن بہرحال یہ ہم پر وہ فرض ہے جو ہم پر قرآن نے ایک فرض کیا ہے کہ ہم پر یہ ذمہ داری، اور بالخصوص سوشل میڈیا کی مجھ جیسا فرد ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ پتہ چلے، اور ایسا کبھی کبھی ہوا بھی ہم سے، ہم نے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا اور پتہ چلا کہ وہ کچھ کا کچھ نکلا. بعض اوقات میں ایک بار وہ جو آذربائیجان میں جو ایک مسئلہ ہوا تھا جس میں میڈیکل کے ہمارے جو طلبہ تھے ان کے اوپر وہاں مقامی لوگوں نے تشدد کیا تھا، بڑی وہاں پریشان کن صورتحال ہوئی، تو میں نے امیر جماعت سے کہ اس میں ٹویٹ کی، تو اس میں 5-6 تصویریں لگا دی. اب ظاہر ہے کہ وہ تصویریں میں نے دیکھا کہ جو چل رہی تھی ٹویٹر کے اوپر، انہی میں سے 3-4 تصویریں لیں اور لگا دی. اب وہ معلوم ہوا کہ وہ تصویر 3 تو ٹھیک تھی، لیکن ایک چوتھی تصویر کچھ اور تھی. وہ کوئی اور انڈیا کا کوئی واقعہ تھا جس کے اندر کوئی غالباً کوئی پرانا کرکٹر تھا، میں اس کو نہیں جانتا تھا، اور وہ اچھا وہ ٹویٹ اتنی آسمان پہ چلی گئی تھی، لیکن جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ جب یہ مسئلہ ہے اور اس میں ایک ایسی تصویر ہے کہ جو ایکچوئل نہیں ہے بلکہ کوئی اور تصویر غلطی سے لگ گئی ہے، تو ہم نے اس کو ٹویٹ کو ریموو کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا. تو یہ بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر ہمیں خود اس بات کی احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور پتہ ہی نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے کہ ہاں اسی طرح کی بات چل رہی ہے، شاید یہ بات، تو یہ بات ابھی تک الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے کہ جس کے اوپر کوئی ہم بہت زیادہ پریشانی میں آ گئے ہوں. لیکن اس حوالے سے ہمیں بہت تیار رہنا چاہیے کہ ہم بناتے ہوئے ہر چیز کا ایک اینگل ہوتا ہے، اور ہمیں وہ اینگل بعض اوقات اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ کل ہی ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، وہ برطانیہ کی ویڈیو تھی جس میں وہ پی ٹی آئی کے خلاف کسی نے لگائی ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایک طرف ایک بندہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور ایک طرف انڈیا کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، اور ایک لمحے میں دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی والے جو ہے وہ انڈیا کا جھنڈا لے کے کوئی کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اکثر کرتے رہتے ہیں. لیکن ذرا سا اس ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے دیکھا اور غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پر جو ایک پکیڈلی سرکس ایک جگہ ہے جہاں پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں، تو وہ کوئی چونکہ وہ دونوں کا جشن آزادی کوئی ایک آدھ رات میں ہی آتا ہے، تو وہ سب جمع ہوئے تھے، اور اس میں انڈینز بھی تھے، اس میں پاکستانی بھی تھے. جو پاکستانی تھے وہ پاکستانی کو گانے شانے گا رہے تھے، انڈین گا رہے تھے، اور ان میں کچھ لوگ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے بھی پہنچے ہوئے تھے. چونکہ ہم پی ٹی آئی کے جھنڈے کو جانتے ہیں اور انڈیا کے جھنڈے کو جانتے ہیں، تو بالکل دیکھتے ہی ایسا لگا، مجھے خود ایسا محسوس ہوا کہ یار یہ کیا حرکت ہے کہ اب یہ لوگ پی ٹی آئی والے کیا یہ کریں گے کہ وہ انڈیا کا جھنڈا ساتھ لے کے گھومیں گے. لیکن تھوڑی دیر میں وہ ویڈیو کو دیکھا، اور سے دیکھا، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، وہ تو انڈینز ہی ہیں جو آئے ہوئے ہیں، پاکستانی بھی آئے ہوئے ہیں. وہ وہاں پاکستانیوں نے اپنے جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے، انڈینز نے اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پاپولر پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے پارٹیوں کے جھنڈے بھی ساتھ لے آتی ہیں. میں خود جو ہے وہ 2-3 مہینے پہلے لندن میں تھا، تو وہاں بہت بڑے مظاہرے ہوتے ہیں، اور وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ وہاں کیوں ایسا تھا، لیکن ایک جو غزہ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں لوگ سڑکوں پہ جمع ہوتے ہیں، تو میں بھی ان میں سے ایک مظاہرے میں تھا اسی سال مئی میں.
تو وہاں پر وہ جو پورا جب مظاہرہ مارچ کرتا ہوا ٹرن ہو رہا تھا تو وہاں پر اسرائیلی بھی آ گئے, اور ایک چھوٹا سا, زیادہ بڑا نہیں, لیکن اسرائیلیوں کا بھی جو ہے نا وہ ایک مارچ تھا جس کو پولیس نے وہیں روک دیا تھا اور ہم گھوم رہے تھے. میں وہاں دیکھ کے بڑا حیران رہ گیا کہ اسرائیلیوں کے مارچ میں انڈیا کا جھنڈا تھا, لیکن وہاں میں نے ایک پاکستان کا بھی جھنڈا دیکھا, جو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ پاکستانی جھنڈا جو ہے وہ اسرائیلیوں کے بیچ میں کیا کر رہا ہے. تو بہرحال یہ بات میں یہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ چیزیں آپ کو ڈیسیو کر لیتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, دیکھ کے ایک لمحے میں ایسا لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, اور آپ جب ذرا اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ تو بات کچھ اور ہے, ایسی ہے نہیں کہ جو ہم سمجھ رہے تھے. تو بہرحال اس کے حوالے سے یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے, اور یہ کسی ہمیں بہت بڑی مصیبت میں بھی ڈال سکتی ہے. چھوٹے سے فائدے کے لیے چیزوں کو ہم پہ ذمہ داری ہے, اور ہمیں ہمارے نظم کی طرف سے بھی, اور خاص کر امیر جماعت کی طرف سے اس بات کا وہ بہت ہے کہ ہم نہ ہمارے چیز سے جھوٹ والی بات نہ ہو, اسمارٹ چیزیں ہوں, کیسے ہم اس کو آگے بڑھائیں, کیسے پھیلائیں, کیا اس کے لیے حکمت عملی بنائے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کوئی چیز ایسی نہ ہو جو امر واقعہ نہ ہو, جو خلاف واقعہ ہو, ایسا کچھ ہوا نہیں ہے اور ہم اس کو ایسے بنا کے پیش کر رہے ہیں. اسمارٹ موو یہ ہے کہ ہم جب کل پرسوں بنیر گئے اور وہاں ہم نے دیکھا کہ ہر طرف یہ امپیکٹ بنا ہوا تھا, وہاں میڈیا آیا ہوا تھا, وہاں حامد میر آیا ہوا تھا, وہاں وزیر اعلیٰ آیا ہوا تھا, لیکن ایک بات جو نظر آ رہی تھی وہ گراؤنڈ پہ بھی نظر آئی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پور, اور کافی دور دور ہم نے سفر کیا, اور ظاہر ہے وہاں سے نکل کے باجوڑ تک گئے, لیکن ہم نے الخدمت کو اور جماعت اسلامی کو جگہ جگہ دیکھا. یہ بہت اہم بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس کو میڈیا, یعنی آپ کو اب یہ اندازہ ہو کہ ضروری نہیں کہ ہر کام سوشل میڈیا پہ ہو. جیسے وہاں کے کچھ ساتھیوں نے کچھ جگہوں پہ جماعت کے جھنڈے, الخدمت کی ایمبولینسز, اس کو ایسے بنا دیا, لگا دیا, جس سے یہ امپیکٹ آ رہا تھا کہ جو ہے وہ پورا ہر جگہ, تو اس سے کوئی وہ نہیں ہو سکا. آپ نے دیکھا کہ مختلف پارٹیوں کے لیڈرز نے بھی الخدمت کا نام لیا, وزیر اعلیٰ نے نام لیا, سب نے نام لیا. یہ ہے وہ اسمارٹ کام کہ آپ ایک ایسا کام کریں جو سوشل میڈیا کے لیے بھی ایک بہت بڑی غذا فراہم کرے. تو یہ اس بات کی ضرورت ہے, لیکن کوئی چیز جو خلاف واقعہ ہو, جو جھوٹ ہو, اس سے بہرحال ہمیں بچنا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کوئی وقتی فائدہ مل جائے, لیکن یہ ہماری کریڈیبلٹی کے لیے بہت خراب ہے. کل کو ہم کوئی چیز ایسی میڈیا پہ اچھال دیں, ہو سکتا ہے اس کو کوئی بڑا جو ہے وہ میڈیا پک بھی کر لے, اور کل کو یہ بات پتہ چلے کہ جماعت کے لوگوں نے جھوٹی خبر پھیلائی تھی. تو یہ جو ہے نا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. بہرحال سوسائٹی کے اندر ہماری کریڈیبلٹی کی بہت اہمیت ہے, اور ظاہر ہے کہ اب جو لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ زیادہ امپیکٹ لیتے ہیں. ایک اور چیز بہت اہم ہے, اور وہ شاید میں آپ کو یہاں یہ بات کرنا بہت ضروری سمجھوں گا. بہرحال یہ جو فون ہے اور یہ جو اس کا کیمرہ ہے نا, یہ بڑی اس کی نا بہت سارے آپ جانتے ہی ہیں, سمجھدار ہیں کہ بہت سارے اس کے اپنے نقصانات ہیں. لیکن میں ان دنوں یہ بڑا سمجھا ہوں, اور بڑے جن کو ہم کنٹینٹ کریٹرز کہتے ہیں یا بڑے یوٹیوبرز کہتے ہیں, اتفاق سے ان سے میری پروفیشنل فیلڈ کے اندر بھی دوستی بھی ہے, ان سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. میں آپ کو بتاؤں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا, وہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, یہ نفسیاتی مریض بنا کے رکھ دیتا ہے. میں سوشل میڈیا سے ہوں, میں ذمہ دار ہوں, لیکن یہ بات میں کہنا بہت, اور یہ ہم سب کے لیے, میرے اپنے لیے بھی ہے یہ ایک چیز, اور جس کے اندر بہرحال بعض اوقات خود نمائی کا پہلو آنے لگتا ہے, اور پھر فرد جو ہے نا اس کو فوکس کرنے لگتا ہے, پھر فرد اپنے آپ کو تصویروں میں تلاش کرنے لگتا ہے, پھر وہ فرد جو ہے نا ہر اس جگہ پر اپنے آپ کو فریم کے اندر ان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں پر وہ نظر آ جائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے وقار کے, ہماری تحریکی مزاج کے, ہمارے دعوت کے مزاج کے خلاف ہے. جب آپ کا کارکن, آپ ذمہ دار ہوں, اور آپ کا کارکن آپ کو یہ لگے کہ ہمارے امیر صاحب یا ہمارے ذمہ دار یا کوئی بڑا کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تصویر کے اندر نمایاں ہو جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کارکن کے دل کے اندر بھی جو ہے نا آپ کی وہ والی بات رہے گی نہیں, اور بالآخر کم ہوتی چلے جائے گی. اور یہ اتنی زبردست نفسیاتی بیماری ہے, میں جن کا ذکر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ پچھلے ہی دنوں میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہم چائے پی رہے تھے, انہوں نے کہا یہ کہ کئی آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں نا, وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے, اور وہ دبئی چلے گئے. بڑے بڑے نام تھے کراچی کے اندر, بڑے بڑے آپ دیکھیں اکثر ملک سے غائب ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کیوں غائب ہے؟ وہ اس لیے غائب ہے کہ وہ فیس نہیں کر سکتے لوگوں کو, اس لیے کہ انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پہ ایک ایسی ہائپ بنائی, ایسی بنائی, اور یہ بعض اوقات وہ ہائپ ایسا تقاضا کرتی ہے کہ ڈو مور. مطلب آج اگر میرے
سمجھ لیں 22,000 ویوز آئیں تو کل 44,000 آنے چاہیے, 1 ملین آئے تو 2 ملین آنے چاہیے. بندہ پاگل ہو جاتا ہے, ہر تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے کسی نے غلط کمنٹ تو نہیں کر دیا, کسی نے کیا کر دیا, میں ذرا اس کو جا کے جواب دیتا ہوں. یہ ایک ایسا نفسیاتی ہے کہ یہ سب لوگ, چونکہ کانٹینٹ بنانا بہت مشکل کام ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر مہینے یوٹیوب کے اوپر 12-13 پکی پوڈ کاسٹ ڈالنی ہے, یہ ڈالنی ہے, وہ ڈالنی ہے, اور یہ اس میں پریشان رہتے ہیں, مستقل پریشان رہتے ہیں, اور یہ شدید نفسیاتی دباؤ کا, ڈپریشن کا, انزائٹی کا شکار ہو گئے. اور ان میں کئی لوگ, ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں, مجھ سے میں نے کہا تم کہاں غائب تھے؟ اس نے کہا سلمان بھائی میں 30 دن تک یا 39 دن, اس نے ایسے کچھ کہا کہ میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا. اور اتنے شدید ڈپریشن, نوجوان ہے, بڑا زبردست, آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے, بہت مشہور ہے, بڑے ملینز میں اس کے فالوورز ہیں, اس کے باوجود یہ سارے کے سارے شدید ترین ڈپریشن کا شکار ہو کے منہ چھپا رہے پھر رہے, کچھ نہ کچھ ایسا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ فیس نہ کر سکیں. تو آپ یہ دیکھیں, اور ہم نے کئی ابھی خبریں بھی دیکھی ہیں, کوئی گرفتار ہو رہا ہے, کوئی کس چکر میں پڑ گیا, کوئی ویوز کے چکر میں اپنے گھر والوں کو آگے نکال کے لے آیا ہے. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس سے کم از کم ہمارے, مجھے, آپ کو, اور یہ جو ہمارا تحریکی حلقہ ہے, تحریکی افراد ہے جن کا کام دعوت ہے, بہت اہم کام ہے, یہ بہت سنجیدہ کام ہے. ایسا نہ ہو اس سنجیدہ کام کے اندر یہ خود نمائی کی ریزن بن جاتا ہے نا. پہلے ایک زمانے میں ہمارے ناظم صاحب 10 تصویریں کھنچواتے تھے اخبار میں بھیجنے کے لیے, اور دیکھتے تھے بس ایک کافی ہے, بس یہ اس تصویر کی ضرورت نہیں, اور باقی پھاڑ کے پھینک دیتے تھے کہ کوئی بھی. یہ بہت اہم بات ہوتی تھی, وہ ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بہرحال اپنے آپ کو اچھا دکھنا, کسی جگہ پہ محسوس کرنا, ٹی وی پہ نظر آ جانا, کسے برا نہیں لگتا. لیکن وہی اگر ہم سید منور حسن صاحب کا جملہ سنتے ہیں, اور ہم خود اس بات کے اوپر اپنی اصلاح اور تذکیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب یہ چاہ بن جاتی ہے نا, جب یہ خواہش ہو جاتی ہے, ایک ہوتی ہے ضرورت. امیر جماعت مجھ سے کہتے ہیں سب سے زیادہ تصویر میری لگتی ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہر جگہ یہ بات کہی ہے کہ اس کلچر کو دور کریں کہ ہر کوئی بس تصویر بنا لے, اپنے آپ کو آگے لے آئے. ہاں ضرورت ہے, حکمت ہے, وہاں 100 مرتبہ کریں. اب امیر جماعت کی تصویر کا زیادہ کراچی میں ہم نے لگانا شروع کی کہ شروع میں انہوں نے بہت ہمیں مشکل میں ڈالا, وہ بار بار ہٹوا دیتے تھے, کروا دیتے, لیکن پھر انہوں نے ریئلائز کیا, اور ہم نے ان کو بتایا کہ بہرحال دعوت کے میدان میں اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگ لیڈرشپ کو پہچانیں. یہ ہے, لیکن میری تصویر آ جائے, میں اندر آ جاؤں, یہ اپنے لیے جو ہے نا یہ بڑا ایسا نقصان دہ چیز ہے کہ جو اپنے آپ کو جو ہے نا ایک بڑی نفسیات, اور یہ پروون بات ہے, یہ کوئی خیال نہیں ہے بلکہ ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے. کیونکہ یہ سوشل میڈیا کو اگر 6, 7, 8 سال بوم پہ آئے ہوئے شروع ہوئے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے نا وہ اب ڈکلائن ہونا شروع ہو گئے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ بہت اہم بات ہے, اور اس کے اندر کوئی وہ بات نہیں ہے کہ جس کو ہم ریا بولتے ہیں. بعضوں کا دریا والی بات ذہن میں نہیں ہوتی, لیکن ہوتا ہے نا کہ اچھا ہی ہوگا, بس ہمیں کہا گیا کہ فل ٹک ٹاک بناتے رہو. تو جیسے امیر جماعت نے کہا کہ یہ کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے کہ کوئی چلتے ہوئے آ رہا ہے تو وہ سلو موشن میں میوزک لگا کے وہ دھم 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 آپ کرتے رہیں, کبھی کسی چیز کے ساتھ چل جائے. لیکن یہ فوکس کرنا, اتنے بے شمار ایشوز ہیں, بے شمار چیزیں ہیں آپ کے پاس, جن جگہوں پہ یہ زلزلے, سیلاب آئیں, کوئی واقعہ ہوا ہے, آپ ان سے بات چیت کریں, ان کے حالات دکھائیں, وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسے دکھائیں حکمت سے کہ جس میں یہ لگے کہ ہر جگہ جماعت جو ہے وہ آس پاس تھی, ان کے منہ سے کہلوائیں, کوئی بات کریں. یہ وہ کام ہے کرنے کا, بجائے اس کے کہ ہم سارا کام اس لیے فوکس پہ کریں کہ بس وہ ہم کسی چیز کے اندر اپنے آپ کو کیمرے میں کھڑا نظر آئیں. تو یہ بہرحال ایک بہت اہم بات ہے. نوشہرہ اور مردان کے لیے بنو قابل کا پروگرام, یہ ہمارے یہاں شیڈیول تو بنا ہوا ہے, میں آپ اپنے آپ ہی پوچھ لیں, اور انشاءاللہ میں پوچھ کے, مجھے ابھی کوئی ڈیٹ تو نہیں پتہ ہے, لیکن چیزیں بنی ہوئی ہیں. میرے خیال ہے یہ جو ابھی کے پی والا پروگرام ہوا ہے اس کے اندر مردان کا نہیں ہوا ہے کیا؟ یہ بات صحیح ہے. ایک ساتھی نے سوال کیا کہ جب امیر جماعت کراچی کے امیر تھے تب تو ان کی ریچ اور چیزیں بہت زیادہ تھیں, لیکن اب شاید اتنی نہیں ہے جیسی اس سطح پہ ہونی چاہیے. اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں, شاید یہ نیچرل بات بھی ہے. دیکھیں بہرحال ایک مقامی جماعت کے امیر کے پاس کرنے کے لیے نا بہت ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہاں دن رات کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, دن میں 10 طرح کی چیزیں ایک ساتھ کر رہے ہوتے تھے, ہم ساتھ ہوتے تھے. ظاہر ہے کہ امیر جماعت وہ ہر چیز نہیں کر سکتے, وہاں پر آپ کو ہر چیز میں پہنچ جانا, ہر چیز میں کرنا, اس کے نتیجے کے اندر سوشل میڈیا اس ایکٹیویٹی پر کام کر رہا ہوتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی, وہ ایکٹیویٹی پہ بہت کام کر رہا ہوتا تھا, ایک اس کی ریچ بنی ہوئی تھی. پھر میں نے کہا نا کہ سوشل میڈیا کا الگورتھم چلتا ایسا ہے کہ خاص جگہ سے اگر وہ تیزی سے کوئی چیز ہونے لگے تو اس کا امپیکٹ پورے پاکستان پہ آنے لگتا ہے.
بہرحال کراچی کے اندر غیر معمولی حالات بن گئے تھے. وہاں دیکھیں نا کہ کراچی کے اندر بلدیات کے جو الیکشنز ہوئے اس میں تو پی ٹی آئی تک کو ہرا دیا نا, اور ایسے اس وقت ہرا ہے جب رجیم چینج ہوئی تھی اور پی ٹی آئی آسمان پہ تھی. جب وہ پی ٹی آئی نے پنجاب کے اندر 18 ضمنی الیکشنز میں سیٹیں جیت لیں, وہاں پر جو ہے ہم نے پی ٹی آئی کو تقریباً یعنی ہم نے پی ٹی آئی کے مقابلے میں 60% زیادہ جو ہے وہ, یعنی اگر 100 نشستیں میں ہماری 100 تھی تو پی ٹی آئی کی 40 تھیں. اس ریشو سے اوپر یہ کام چلتا رہا اور پھر شاید 45 اور کوئی 65 کا ریشو بنا ہوگا, یہ حال تھا وہاں پہ ہمارا. تو وہ اس وجہ سے تھا کہ ایک بہت ماحول تھا اور اس ماحول کے پیچھے بہت زبردست ایکٹیویٹی تھی, بہت زبردست بھرپور تحریک تھی. ظاہر ہے امیر جماعت بننے کے بعد پورا ملک ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ظاہر ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی اضلاع کرتے ہیں کوئی. اب پرسوں جیسے ہم چلے گئے اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت چیزیں بنی ہوئی تھیں, تو وہ تو بنیادی طور پہ وہاں کی مقامی جماعت نے طے کیا نا کہ ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے, تو ظاہر امیر جماعت کو ملے گی. تو بہرحال یہ سوچنے کی بھی بات ہے کہ کیا ہم ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ جس کے مقابلے میں وہ ان کو ایکٹیویٹیز زیادہ ملیں یا کرنے کی چیزیں زیادہ ملیں گی, تو انشاءاللہ کرے گا. اور ظاہر ایک وقت بھی لیتا ہے. کراچی کے ایک چھوٹا سا, یا چھوٹا تو نہیں تھا, بڑا شہر ہے, لیکن ظاہر ہے ان کی ریکگنیشن, ان کی پہچان بہت 100% ہو گئی تھی. جہاں جاتے تھے وہاں پر لوگ اس طرح جمع ہو جاتے تھے. پاکستان میں بنی ضرور ہے لیکن ظاہر ہے اس لیول کی نہیں ہے, اور اس کو بننے میں کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے. لیکن بہرحال یہ توجہ ہے, اس کے اوپر ہمیں دینی بھی چاہیے توجہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ جو آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو ہمارا کے پی والا ریجن ہے یہ بہت اہم ہے جس کی ہم نے بات کی, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے کچھ ایکسٹرا آرڈنری پلان کر رہے ہیں. یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس طرح کا میں نے ذکر بھی کیا کہ ہم ایک بہت بڑا ایونٹ ہم کے پی کے اندر کرنے جا رہے ہیں. وہاں ہم الگ سے جو ہے اس کو دیکھیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ وہاں کے بھی جو عام افراد ہیں جو سوشل میڈیا پر ہیں ان کو, یا کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کو اپنے قریب کیسے لائیں. اور ظاہر ہے کہ جب اہم لوگ اس طرح قریب لاتے ہیں جن کی اپنی ہزاروں لاکھوں اور بعض اوقات کروڑوں میں فالوئنگ ہوتی ہے, تو اس کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. انشاءاللہ یہ ملاقات یہ تو بس سیکھنے سکھانے کا عمل چلتا رہے گا, لیکن انشاءاللہ سوشل میڈیا پر اور دیگر چیزوں پہ رہے گی. اور ہمارے پیجز ہیں ہماری, اس کے اندر آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی کام ہو, کوئی سیکھنے سکھانے والی بات ہو تو آپ ہمارے دفتر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. کوئی بڑا ایونٹ رکھنا چاہتے ہیں اس پہ بھی ہم سے مشورہ کریں. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا مرکز کا دفتر ہے میڈیا سیل کا, یہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, اور آپ کو انشاءاللہ تعالی کسی بھی حوالے سے جو ہے نا ہم مل جل کے ایک بہت اہم کام کریں گے. پھر میں کہوں گا کہ میری اپنی ذاتی توجہ بھی جو ہے وہ بہت رہے گی کہ ہم کے پی کے اندر جو ہے یہ جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم بھرپور یوٹیلائز کر سکیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ, السلام علیکم.